الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت منزہ اور کریم ذات پہ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت واجب الاحترام حضور صاحبزادہ محمد آفتاب صاحب، صاحبزادہ محمد حسیب صاحب، صوفی محمد اقبال صاحب، صوفی نبی احمد صاحب، دیگر معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، یہ ظاہر ہے ماہانہ ہمارا پروگرام جو ہے یہ ایک تربیتی پروگرام ہوتا ہے۔ ماہانہ چھٹی شریف کا ختم حضور خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ، چونکہ 6 رجب کو آپ کا وصال ہوا تھا، تو اس حوالے سے یہ حضرت صاحب قبلہ نے یہاں میرے پاس یہ ختم شروع کروایا تھا ماہانہ۔ میں اس آیہ مبارکہ پہ پہلے بھی بہت زیادہ گفتگو کر چکا ہوں۔ یہ امر کی آیت ہے، حکم کی آیت ہے۔ ذکر، اے رسول ان کو یاد دہانی کرواؤ۔ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ حدیث کی کتابوں میں شیعہ سنی دونوں کہ ہاں یہ چیز اصول کافی میں بھی ہے، شیعوں کی جو حدیث کی کتاب ہے، کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی تھیں، میں نے ایک موقع پہ آپ سے کہا تھا کہ یہ سورہ لقمان کے نازل ہونے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ حضرت لقمان کے قصے جو تھے یہ عربوں میں مشہور تھے، اور وہ ان کی عقل کے دانائی کی باتیں لوگوں کو بتاتے تھے، تو اس لیے ان کو پھر یہ کہا گیا کہ اگر تم لقمان کو اتنا عقل مند، اور واقع ہیں بھی وہ، چونکہ قرآن کریم نے ان کا ذکر کیا ہے، تو پھر ان کی بات بھی مانو۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی، کچھ تو قرآن کریم میں ہیں، ایک نصیحت کا ذکر اس حدیث میں ملتا ہے۔ آپ نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ مجلس کے معاملے میں بہت بصیرت اور شعور سے کام لینا۔ مجلس پتہ ہے جہاں چند لوگ اکٹھے بیٹھتے ہیں، تو حضرت لقمان کی یہ نصیحت اپنے بیٹے کو کہ سب سے زیادہ جو تو نے عقل سے، شعور سے، بصیرت سے کام لینا ہے وہ محفل کے انتخاب کا ہے۔ جہاں بھی کہیں تم چند افراد کو دیکھو جو اللہ کی یاد میں مشغول ہیں، تو اس محفل میں ضرور بیٹھنا۔ یہ آپ نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی، اور اس کے آگے 3 باتیں انہوں نے فرمائی۔ فرمایا اگر تو عالم ہے
اس محفل میں بیٹھنے سے تیرا علم تجھے فائدہ دے گا، اور اگر تو جاہل ہے تو اس محفل سے تجھے تعلیم حاصل ہوگی۔ یعنی دونوں صورتوں میں تیرا فائدہ ہے۔ اگر تو اہل علم میں سے ہے تو تیرا علم تجھے فائدہ دے گا۔ یہ آیت کی اب سمجھ آئی نا، فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ ذکر جو ہے یہ مومنین کو نفع دیتا ہے۔ یہ چونکہ حدیث اس آیت کے ساتھ بالکل مل رہی تھی اس لیے میں نے اس کو بنایا۔ اور پھر فرمایا کہ اس ذکر کی وجہ سے امید ہے کہ اللہ کی رحمت اس محفل پہ سایہ کرے گی۔ جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے یہ پوری امید ہے کہ اللہ کی رحمت اس پہ، وہ جو دوسری حدیث آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں نا کہ جب فرشتے جا کے اللہ کی بارگاہ میں رپورٹ پیش کرتے ہیں، وہ آپ کے ذہنوں میں ہی ہے۔ یہ بڑھیا جملہ ہے۔ یہ فیاض پڑھ رہا تھا نا، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بندہ پروری ہے، تو یقین جانیے مجھے یہ جملہ حضرت لقمان علیہ السلام کا اسی وقت یاد آیا۔ آپ نے فرمایا کہ اس سے بڑا نفع کیا ہو سکتا ہے کہ تو اللہ کی رحمت کے سائے کے نیچے آ جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، قبلہ عالم، آستانہ یا نگر شریف۔ اس لیے جہاں بھی کہیں تو چند لوگوں کو کسی مجلس میں دیکھے کہ وہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کی یاد میں مشغول ہیں، تو اس محفل میں بیٹھ جانا۔ عالم ہے تو تیرا علم تجھے نفع دے گا، جاہل ہے، نادان ہے تو تجھے تعلیم ملے گی وہاں سے، اور امید ہے کہ اللہ کی رحمت اس محفل پہ سایہ کرے۔ اور اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہے کہ کوئی اللہ کی رحمت کے سائے کے نیچے آ جائے۔ اور پھر اس کے ساتھ ہی دوسری نصیحت فرمائی، فرمایا اس محفل میں کبھی نہ بیٹھنا جس محفل میں اللہ کا ذکر نہ ہو رہا ہو۔ یعنی لوگ بیٹھے ہوں اور لغویات میں، فضول باتوں میں، چغلیوں میں، حسد اور کینے میں، اس دنیا کے متعلق گفتگو کر رہے ہیں۔ فرمایا اگر تو عالم ہے تو تیرا علم تجھے نفع نہیں دے گا۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ کی بھی شرح میں یہ ہے کہ وہ جو جہنمی جواب دیں گے نا کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، مسکینوں کو کھانا، وہاں تیسری چیز یہی ہے وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ کہ ہم بری محفلوں میں بیٹھتے تھے جہاں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا تھا، اللہ کی یاد سے غافل رہتے تھے۔ تو فرمایا کہ اگر ان لوگوں کی مجلس میں بیٹھے گا جہاں پہ اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، اللہ کو یاد نہیں کیا جاتا، تو اگر تو عالم بھی ہے تو تیرا علم تجھے نفع نہیں دے گا، اور اگر تو جاہل ہے، نادان ہے، تو تیری جہالت میں اضافہ ہوگا۔ اس میں ایک صورت محققین نے اور ضرور بیان کی ہے کہ اگر آپ کہیں آپ کو معلوم ہو کہ اس محفل میں، وہ گھر کی محفل ہی کیوں نہ ہو، گھر کے افراد بیٹھے ہوئے ہوں، وہ فضول لغویات میں مصروف ہیں، تو آپ اس نیت سے جائیں کہ میں اس محفل میں جا کے اللہ کا ذکر کروں، میں اللہ کی بات کروں۔ ہاں یہ پہلو ضرور ہے، لیکن اگر تو بھی ان کے رنگ میں رنگا گیا کہ وہ دنیا کی لغویات میں مشغول تھے اور تو اس محفل میں جا کے بیٹھ گیا، تو تیرا علم تجھے نفع نہیں دے گا۔
تیری جہالت میں اضافہ ہوگا اور نادان ہو جائے گا، اور امید ہے کہ اس محفل کو اللہ کی عقوبت یا اللہ کی سزا کا سایہ ملے۔ اور اس سے بری بات کیا ہے کہ کوئی اللہ کی سزا کے سائے کے نیچے آ جائے۔ یعنی آپ تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کے نام سے پورا سورہ جو نازل کیا ہے، اس بندے کی عقل اور دانائی کا ذرا دیکھیں، اس ایک نصیحت کے اندر پوری زندگی سمو دی کہ اگر تو اپنی مجلس کا انتخاب شعوری طور پہ کر لے گا تو کیا تیری زندگی بہترین ہو جائے گی۔ فرمایا کہ اللہ کی سزا سے، اللہ کی عقوبت سے بچ۔ اب آپ نے اس بات پہ غور کرنا ہے، یعنی آپ اکیلے موبائل کے ساتھ مجلس میں ہیں، آپ کے پاس موبائل ہے، اس کی مجلس میں آپ، آج کل تو مجلس ہی بڑی عجیب ہے نا، وہ کئی دفعہ تو اتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ مثلاً حکم کیا ہے کہ دروازے پہ 3 دفعہ السلام علیکم کہو، تو اگر گھر سے جواب نہیں ملتا تو آپ بغیر غصہ کیے واپس چلے، ہاں برا محسوس نہیں کرنا، یہ حکم ہے شریعت کا۔ سورہ نور میں اس کی وضاحت ہے پوری۔ آج کل تو مصیبت یہ ہے کہ دروازہ کسی نے کیا کھٹکھٹانا ہے، آپ اپنے بیڈ روم میں ہیں تو یہ دروازہ کھٹکھٹا دے گا آپ کے بیڈ روم میں آ گیا ہے نا۔ اب اگر کوئی آگے سے جواب نہیں دیتا تو غصہ نہیں کرنا کہ میرا فون نہیں اٹھایا۔ یہ باتیں بہت دور تک یعنی عمل کرنے کے لیے۔ عشاء کے بعد تو ویسے بھی حکم ہے نا کہ کسی کے گھر نہیں جانا۔ اب ہم نے سارے معاملات ہی الٹ کر لیے ہیں، دین سے ہم استفادہ، تو محفل کوئی بھی ہو، یعنی یہ دونوں صورتیں ہیں، یا تو اس محفل کی اللہ کی رحمت کا سایہ ہے یا اس مجلس پہ اللہ کے غضب کا سایہ۔ اب ذرا دیکھ لے کہ تو اللہ کی رحمت کے سائے کے نیچے آنا چاہتا ہے یا اللہ کے غضب کے سائے کے نیچے آنا چاہتا ہے۔ اب آپ یہ بھی محسوس کریں نا کہ اگر آپ اتنا لمبا سفر کر کے آئے ہیں تو چلو کم از کم اس ذکر کی محفل سے اللہ کی رحمت کا سایہ تو ملے، یہ چیز رائے گاہ نہیں جانے والی۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے میری عزت اور جلال کی قسم، جن لوگوں کی محفلیں اللہ کے ذکر سے خالی ہیں، قیامت والے دن میں ان کی مجلسیں حسرت بنا دوں گا۔ وہ اپنی مجلسوں کو دیکھیں گے، پتہ ہے نا قرآن کے الفاظ کہ نامہ اعمال ایسے سامنے ہوگا اور اللہ کہے گا اقرا کتابک، پڑھ اپنی کتاب ذرا، کیا ایک ایک لمحہ کہاں گزارتا رہا ہے۔ تو پھر انسان دیکھے گا کہ میں وہاں آدھا گھنٹہ بیٹھا تھا، کہیں 2 گھنٹے، کہیں پوری رات بیٹھا رہا، اور پوری رات میں اللہ کا ذکر ہی نہیں کیا، اللہ کو یاد ہی نہیں کیا، اس محفل میں اللہ کی بات ہی کوئی نہیں ہوئی۔ تو پھر انسان وہاں حسرت کریں گے، اور اب وہ آیت پھر وَكُنَّا نَخُوضُ، وہ جہنمی اب یہ کہیں گے کہ ہم بری محفلوں میں بیٹھا کرتے، ہماری مجلسیں بری تھیں۔ اچھا اب یہاں پہ ایک دھوکہ اور بھی ہو جاتا ہے۔ اب آپ نے کہیں دیکھا کہ کہیں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے تو آپ کیا سمجھیں گے کہ یہ اللہ کی محفل ہے، کہیں کوئی نعت خوانی ہو رہی ہے، کہیں کوئی قوالی ہو رہی ہے، کہ اللہ کی محفل ہے۔ سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آقا نے فرمایا ایک دن عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے، ان کے جو اصحاب خاص تھے، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہم کس مجلس میں بیٹھا کریں،
کس محفل میں بیٹھا کریں۔ ایک تو یہ روایت جو حضرت امام جعفر صادق نے بیان فرمائی ہے، اور ایک وہ روایت جو اکثر آپ سنتے ہیں، وہ چونکہ اکثر سنتے ہیں اس لیے میں نے اس طرف اشارہ نہیں کیا، کہ جب پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا حال و انبئکم بخیارکم، کہ کیا بتاؤں نا تم میں سے خیر والا، عقل والا، بہترین انسان کون ہے؟ اذا راؤ ذکر اللہ، جس کو دیکھنے سے خدا یاد آ جائے۔ بھائی دیکھیے نا محفل، مثلا آپ اللہ ہو کی محفل میں گھنٹہ بیٹھے رہیں اور اللہ یاد ہی نہ آئے، آپ محفل نہت میں قوالی میں 2 گھنٹے بیٹھے رہیں، اللہ یاد ہی نہ آئے، تو اس محفل کو بھی ذکر خدا کی محفل نہیں کہتے۔ اس دھوکے میں بھی نہیں پڑنا۔ تو سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے جب پوچھا کہ اللہ کے نبی ہم کس مجلس کا، کس محفل کا انتخاب کریں، تو آپ نے بھی یہی جملہ ارشاد فرمایا کہ جس کو دیکھنے سے خدا یاد آ جائے۔ یہ کوئی ضروری نہیں کہ آپ نے پیر خانے میں ہی دیکھنا ہے، وہی اپنے رشتہ داروں میں دیکھ لیں، اپنے بہن بھائیوں میں دیکھیں، اپنے محلے بازار میں ہو سکتا ہے کوئی جوتیاں گانٹھنے والا ایسا ہو جسے دیکھ کے خدا یاد آئے، کوئی ریڑی والا ایسا ہو جو دیانتداری کے اس معیار پہ ہو کہ جسے دیکھ کر رسول اللہ کی صداقت نظر آ جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، حضور قبلہ عالم، حضور صاحب زدگان، آستانہ علیہ ننگل شریف۔ اپنے بہن بھائیوں میں، اس بہن بھائی کی محفل میں، اپنے بزرگوں میں، پھپھو ہیں، خالہ ہیں، والدہ ہیں، دیکھیں ان لوگوں کو جہاں بیٹھ کر خدا یاد آتا ہے، آپ کو اللہ کا قرب نصیب ہو، دل میں ایک کیفیت ہو۔ ہمارے تو ظاہر ہے تصوف کی دنیا میں یہ، میں نے خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کا ایک جملہ پہلے بھی آپ کو سنایا تھا، سہو نہ بیند جمال دوست، آپ نے فرمایا تھا کہ وہ سجدہ جو تجھے اللہ کی زیارت نہیں کرواتا، فرمایا ہمارے شیخ نے تو یہ فتویٰ دیا تھا کہ اس نماز کو قضا کرو، تیرا سر جھکا ہے، دل نہیں جھکا، وہ سجدہ تو ہوا ہی نہیں۔ یہ تصوف کی دنیا جو اللہ کی معرفت کے لیے ہے، یہ اور دنیا ہے۔ ہاں اس محفل سے بھی دھوکہ نہیں کھانا کہ کتے کو بڑا اونچی اونچی اللہ پیا کر دے، لا الہ الا اللہ دا ذکر کر دے، نہیں، اس کا دل اللہ کے قریب کتنا ہوا ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے سرکار امام جعفر صادق فرماتے ہیں 3 باتیں ہیں یہاں، اس کو دیکھنے سے خدا یاد آ جائے، اور اس کی گفتگو سے تجھے علم حاصل ہو، اور تیسری چیز بڑی اہم ہے، اس کے عمل سے تجھے آخرت یاد آئے۔ قرآن کریم کو اگر 3 حصوں میں تقسیم کریں نا تو تیسرا حصہ قرآن کا آخرت پہ ہے، یعنی یہ جو عقیدہ آخرت ہے نا، قرآن کا تیسرا حصہ، یعنی پورے 10 پارے آخرت کا ذکر ہے۔ اب جس بندے کے پاس بیٹھنے سے گڈیاں دیاں، پلاٹاں دیاں، میرے کول فلانا وزیر ہوندا ہے، میرے کول فلانا ہے، اس کو آخرت یاد آئے گی؟ تو اس محفل میں بیٹھیں جہاں خدا یاد آ جائے، آپ کے علم میں اضافہ ہو اور آخرت
یاد آئے تمہیں، اقتربت الساعۃ وانشق القمر۔ اللہ غنی، اللہ، یہ 17واں پارہ کہ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ اوئے ہوئے ہوئے، اللہ فرماتا ہے انسانوں کا حساب قریب آ گیا اور وہ ابھی بھی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہمارے ماشاءاللہ قاسم صاحب ہمارے ایجوکیشن محکمے کے بڑے آفیسر رہے ہیں، آڈٹ تو کسی بڑے سے بڑے افسر کو کہا جائے کہ تیرا حساب لینا ہے تو اس کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں، اس دنیا میں ہو جاتی ہیں۔ اور 17واں پارہ شروع یہاں سے ہو رہا ہے کہ تم ابھی بھی کھیل کود میں لگے ہوئے ہو۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلہ، انسانوں کا حساب بالکل قریب آ گیا اور پھر وہ غفلت میں پڑے ہوئے۔ یعنی اتنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوری۔ تو یہ سرکار امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب حواریوں نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ بس تشریف رکھیں، جہاں بھی جگہ ملتی ہے بیٹھ سے، آپ محفل ڈسٹرب نہ کریں۔ تو پیر صاحب اگے آ جاؤ، ماشاء اللہ، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، جتنے جگہ ملتی بیٹھ جاؤ نا، اس طرح محفل ڈسٹرب ہوتی ہے۔ تو یہ تین چیزیں اس محفل میں بیٹھنے سے خدا یاد آئے، علم میں اضافہ ہو اور آخرت یاد آئے۔ تین حصے 10 پارے پورے ہیں آخرت کے ذکر پہ قرآن کریم۔ اب آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے اقربا میں، آپ کے ارد گرد کتنے لوگ ہیں۔ سرکار امام موسیٰ کاظم کا ایک جملہ میرے بڑا ذہن میں آتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ تینوں چیزیں اب ذہن میں رہیں۔ آپ نے فرمایا کوئی ایسا اللہ کا بندہ، اللہ کے دین کا عالم، وہ کہیں گرد و غبار پہ، پھٹی پرانی چٹائی پہ، مٹی پہ بیٹھا ہو، اس کے پاس بیٹھ کر گفتگو کرنا بہتر ہے بجائے اس کے کہ تو نرم و قالین، ملائم قالینوں پہ بیٹھ کے کسی جاہل کے پاس بیٹھے۔ اب وہ پہلی حدیث ذہن میں آئی نا، حضرت لقمان کی نصیحت ہے۔ تو اگر آج آپ کو حضرت لقمان علیہ السلام کی یہ نصیحت یاد رہے تو آپ کو پتہ چلے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا حکم دیا ہے۔ تو اس کو ذہن میں رکھنا ہے، اس کو آگے بھی بڑھانا ہے، اس پہ عمل بھی کرنا ہے، چونکہ اس کے پیچھے اجر بہت بڑا ہے۔ بھئی اس سے بڑا اجر اور کیا ہے کہ خدا کی رحمت کا سایہ ہو۔ عالم ہے تو علم میں فائدہ ہو، جاہل ہے تو اس کی جہالت دور ہو، اور امید ہے کہ اس محفل کے اللہ کی رحمت کا سایہ ہوگا۔ اور اس سے بہتر اور کیا ہے کہ تجھے خدا کی رحمت کا سایہ ملے۔ اور جس محفل میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، لغویات، فضول باتیں، قیامت والے دن اس کو مقام حسرت بنا دیں گے، تباہ و برباد کر دیں گے۔ کن محفلوں میں بیٹھتا تھا، اور یہ جملہ یقین جانیے میں تو کانپ جاتا ہوں کہ اگر عالم ہے تو علم نفع نہیں دے گا، جاہل ہے تو اس کی جہالت میں اضافہ ہوگا، اور امید ہے کہ جس محفل میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا اس پہ اللہ کی سزا کا، غضب کا سایہ ہو، کوئی نہیں بچا سکے۔ تو یہ تھا ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔